والوقتیۃ والمنتشرۃ۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مشروطہ عامہ وقتیہ عامہ کو لادوام ذاتی سے مقید کیا جاتا ہے، تو اس کا نام مشروطہ خاصہ وقتیہ خاصہ ہوتا ہے، اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لادوام ذاتی سے مقید کیا جاتا ہے، تو اس کا نام وقتیہ اور منتشرہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لما قیدت الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللادوام الذاتی حذف من اسمیہما لفظ الاطلاق وسمیت الاولی وقتیۃ والثانیۃ منتشرۃ۔ اب وقتیہ مطلقہ سے وقتیہ اور منتشرہ مطلقہ سے منتشرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اطلاق کی قید کیوں ہٹی؟ تو کہتے ہیں جب وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لادوام ذاتی سے مقید کر دیا گیا تو ان دونوں کے ناموں سے اطلاق کا لفظ حذف ہو گیا۔ لادوام ذاتی سے مقید ہو گیا تو اب مطلق کہاں رہا؟ مقید ہو گیا، قید لگ گئی ہے کہ اطلاق کا لفظ اس کے نام سے حذف ہو گیا۔ لہٰذا کیا فسمیت الاولی، تو پہلے کا نام وقتیہ رکھا گیا اور دوسرے کا نام منتشرہ۔ اب باضابطہ تعریف کر رہے ہیں وقتیہ اور وقتیہ کی۔ کہتے ہیں فالوقتیۃ ہی الوقتیۃ المطلقۃ المقیدۃ باللادوام الذاتی نحو کل قمر منخسف بضرورۃ وقت الحیلولۃ لا دائما اے لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔ مثالیں تمام رکوات کی وہی ہیں جو مصائب میں دی گئی ہیں، البتہ یہاں صرف تھوڑا سا اضافہ ہے، وہی لادوام کا اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقتیہ وہ وقتیہ مطلقہ ہے جو لادوام ذاتی سے مقید۔ وقتیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وقتیہ مطلقہ ہے جو لادوام ذاتی سے مقید، جیسے کل قمر منخسف بضرورت وقت الحیلولۃ لا دائما۔ وقت الحیلولہ یعنی وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، مراد یہی ہے۔ لا دائما سے کس قضیہ کی طرف اشارہ ہے اس کو بتایا، یعنی لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔ ظاہر سی بات ہے جو مرکبہ کا پہلا جز ہے کلو قمر منخسف بضرورت وقت الحیلولۃ، تو اس میں اسی بات کا حکم ہے کہ ذات قمر کے لیے انکساف کا ثبوت ضروری ہے وقت معین میں۔ پھر لادائمن ہے، لادوام ذاتی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اصل قضیہ میں پہلے جز میں ذات قمر کے لیے انکساف کا جو ثبوت ہے یہ دائمی نہیں ہے جب تک کہ ذات قمر موجود ہو، اور جب دائمی نہ ہو تو تینوں زمانوں میں سے ایک میں انکساف کا سلب ہوگا۔ لہذا لا دائمن سے اشارہ اس کی طرف ہوگا لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل کی طرف۔ والمنتشرۃ ہی المنتشرۃ المطلقۃ المقیدۃ باللادوام الذاتی، اور منتشرہ وہ قضیہ ہے، وہ منتشرہ مطلقہ ہے جو لادوام ذاتی سے مقید۔ منتشرہ کی طرف کیا ہے؟ منتشرہ مطلقہ ہے جو لادوام ذاتی سے مقید۔ جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بمتنفس بضرورت وقت ما لا دائما۔ اب یہاں لا دائما سے اشارہ اس قضیہ کی طرف ہے، وقتیہ مطلقہ کی طرف، اس کو بتایا۔ ظاہر بات ہے لا شیء من الانسان بمتنفس بضرورت وقت ما لا دائما، یہ کون سا قضیہ ہے؟ منتشرہ سالبہ کلیہ، منتشرہ سالبہ ہے۔ پہلا جز اس میں کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ پہلا جز اصل قضیہ ہے وہ کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ یہ قضیہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہی نہ ہوگا۔ تو جو پہلا جز ہے اس میں کس بات کا حکم ہے کہ ذات انسان سے تنفس کا سلب
ضروری طور پر ہے غیر معین وقت میں. ٹھیک ہے، ذات انسان سے تنفس کا اثر ضروری ہے وقت غیر معین میں. اب آگے لا دائمن ہے، لا دائمن ذاتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل قضیہ میں پہلے جز میں انسان سے جو تنفس کا سلب ہے یہ دائمی نہیں ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو، اور جب تنفس کا سلب دائمی نہ ہو تو پھر تینوں زمانوں میں سے ایک میں تنفس کا ثبوت ہوگا. یعنی لا دائمن سے اشارہ کس قضیہ کی طرف ہوگا؟ مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف. یعنی کل انسان متنفس بالفعل، اے کل انسان متنفس بالفعل. بات ختم ہو گئی. اب آگے متن دیکھیے. آگے متن ہے وقت تقید المطلقۃ العامۃ باللا ضرورت ذاتیۃ فاستسمى الوجودیۃ لا ضروریۃ. اور کبھی مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید کیا جاتا ہے تو اس کا نام وجودیہ لا ضروریہ رکھا جاتا ہے. اور باللا دوام ذاتی فتسمى الوجودیۃ لا دائمۃ. اور کبھی مطلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی سے مقید کیا جاتا ہے تو اس کا نام وجودیہ لا دائمہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا مطلقہ عامہ وجودیہ لا ضروریہ کی تعریف کیا کرو گے؟ وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید ہے. اور وجودیہ لا دائمہ کی تعریف کیا کرو گے؟ وجودیہ لا دائمہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ ہو یا لا دوام ذاتی سے مقید ہو. مثالیں وہی ہیں، بس پہلے میں لا ضرورتی لگانا ہے اور دوسرے میں لا دائمہ لگانا ہے. قولوا الوجودیۃ لا ضروریۃ، الوجودیۃ لا ضروریۃ اعراب اکائی پڑھو گے. اچھا اس سے پہلے قولوا باللا ضرورت ذاتیۃ، اس سے پہلے لا دوام ذاتی کا معنی بتایا گیا تھا. چار قضایا کیا مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ اور منتشرہ، یہ کس سے مقید ہیں؟ لا دوام ذاتی سے. لا دوام ذاتی کا معنی بتا دیا گیا. اب یہاں وجودیہ لا ضروریہ یہ مقید ہے لا ضرورت ذاتیہ سے. تو لا ضرورت ذاتیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بتایا گیا ہے. کہتے ہیں معنی لا ضرورت ذاتیۃ ان هذه النسبۃ المذکورۃ فی القضیۃ لیست ضروریۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ فیکون هذا حکما بامکان نقیضها لان الامکان هو سلب الضرورت عن الطرف المقابل كما مر. فیکون مفاد اللہ ضرورت ذاتیۃ ممکنۃ عامۃ مخالفۃ للاصل فی القید. لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت جو قضیہ میں مذکور ہے، کون سے قضیہ میں؟ اصل قضیہ میں، پہلے جز میں. لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیہ میں مرکبہ کے پہلے جز میں جو نسبت مذکور ہے وہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. لا ضرورت ذاتیہ کا معنی کیا ہے کہ مرکبہ کے پہلے جز میں اصل قضیہ میں جو نسبت مذکور ہے وہ نسبت کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. اور جب وہ نسبت ضروری نہ ہو تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی. اگر اصل قضیہ میں نسبت جو ہو وہ ایجابی ہے، کون سی نسبت ہو؟ ایجابی نسبت ہو، تو لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نسبت ایجابی کی جو نقیض ہے وہ ضروری نہیں. اس کی نقیض کیا ہے؟ ممکن ہے. اگر اصل قضیہ میں نسبت ایجابیہ ہو تو لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب کیا ہے کہ نسبت ایجابیہ کی نقیض ممکن ہے. نقیض کیا ہے؟ ممکن ہے. اور اگر سلبیہ ہو تو لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نسبت سلبیہ کی نقیض ممکن ہے. جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورت،
کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورت. یہاں اصل قضیہ میں کون سی نسبت ہے؟ نسبت ثبوتیہ. اصل قضیہ میں جو نسبت ہے وہ نسبت ثبوتیہ. یہی نا ہے ذات انسان کے لیے تنفس کا ثبوت ہے تینوں زبانوں میں سے ایک میں، لیکن یہ مقید ہے کس سے؟ لا ضرورت ذاتیہ سے. تو یہاں لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ کل انسان متنفس بالفعل، یہ جو قضیہ ہے اصل قضیہ، اس میں جو نسبت ایجابیہ ہے، نسبت ثبوتیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اور جب یہ نسبت ثبوتیہ یعنی ذات انسان کے لیے تنفس کا ثبوت ضروری نہ ہو جب تک کہ ذات انسان موجود ہے، تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی. یعنی نسبت سلبیہ ممکن ہوگی. نسبت سلبیہ کیا ہوگی؟ یعنی نسبت ایجابیہ جب ضروری نہیں ہے تو پھر کیا ممکن ہوگی؟ نسبت سلبیہ ممکن ہوگی. لہذا لا بضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف ہوگا یہاں پر، یعنی لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام. کہتے ہیں معنی لا ضرورت ذاتیہ. لا ضرورت ذاتیہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ نسبت جو قضیہ میں مذکور ہے ضروری نہیں جب تک کہ ذات موجود. لہذا یہ اس بات کا حکم ہوگا کہ اس نسبت کی نقیض ممکن ہے. لأن الامکان ہوا سلب الضرورتی عن الطرف المقابل، اس لیے کہ امکان کے معنی ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب. امکان کے معنی کیا ہے؟ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب. جب یہ کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورت، یہاں لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ کہ ذات انسان کے لیے تنفس کا ثبوت ضروری نہیں ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو. تو جب تنفس کا ثبوت ضروری نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نقیض ممکن ہوگی، یعنی تنفس کا اصل ذات انسان سے ممکن ہوگا. فیکون مفاد لا ضرورت ذاتیہ ممکنۃ عامۃ، تو لا ضرورت ذاتیہ کا مفاد ممکنہ عامہ ہوگا جو اصل کے مخالف ہوگا کیف میں، یعنی ایجاب اور سلب. قول الوجودیۃ لا ضروریۃ لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة وجودها في وقت من الأوقات والاستعمالها على لا ضرورة. وجودیہ لا ضروریہ مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید کر دیں تو اس کا نام وجودیہ لا ضروریہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ نام رکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ مطلقہ عامہ کا معنی ہے نسبت کی فعلیت اور نسبت کا وجود اوقات میں سے کسی وقت میں، اوقات میں سے کسی، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں، اوقات میں سے کسی. مطلقہ عامہ یعنی مطلقہ عامہ ہی مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتیہ سے، تو وجودیہ لا ضروریہ ہوتا ہے. تو اس کا نام وجودیہ کیوں ہوا؟ تو اس لیے کہ مطلقہ عامہ کا معنی کیا ہے؟ نسبت کی فعلیت، نسبت کا وجود. نسبت کی فعلیت کا معنی نسبت کا وجود تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں، اوقات میں سے کسی وقت میں نسبت کا وجود. فعلیتی نسبت کا معنی کیا؟ اوقات میں سے کسی وقت میں نسبت کا وجود، نسبت ثبوتیہ سلبیہ جو بھی ہو. تو مطلقہ کا عامہ کا معنی چونکہ ہے نسبت کا وجود اوقات میں سے کسی وقت میں، اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ وجودیہ ہوا. مطلقہ عامہ ہی
لا ضرورت ذاتیہ سے مقید ہے، اور مطلقہ عامہ کا معنی کیا ہے؟ نسبت کا وجود اوقات میں سے کسی وقت میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ وجودیہ رکھا گیا۔ اور لا ضروریہ کیوں رکھا گیا؟ وہ کہتے ہیں اجتماعی حال لا ضرورہ، ضروریہ لا ضروریہ اس لیے اس کا نام ہوا کیونکہ یہ لا ضرورت پر مشتمل ہے، اس میں لا ضرورت موجود ہے، لا ضرورت کی قید ہے، اس لیے اس کا نام لا ضروریہ رکھا گیا۔ فالوجودیۃ لا ضروریۃ هي المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا ضرورت ذاتیۃ۔ اب باضابطہ وجودیہ لا ضروریہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ و مطلقہ عامہ ہے جو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید ہو۔ مثال ہے جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورت، اے لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام، فہی مرکبۃ من المطلقۃ العامۃ والممکنۃ العامہ۔ تو وجودیہ لا ضروریہ مرکب ہے مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے، ٹھیک ہے، لا ضرورت ذاتیہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ ممکنہ عامہ کی طرف ہے، تو مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے مرکب ہے۔ احداہما موجبۃ والاخری سالبۃ، ان میں سے ایک موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے۔ قولوا او باللادوام الذاتی، وجودیہ لا ضروریہ کو اس سے مقید کیا جاتا ہے، یا تو لادوام ذاتی سے مقید کیا جاتا ہے تو اس کا نام وجودیہ لا دائمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں لادوام ذاتی سے کیوں اس کو مقید کیا گیا؟ لادوام وصفی سے یا اس سے پہلے جو قضایا گزرے مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، ان سب کو کس سے مقید کیا گیا ہے؟ لادوام ذاتی سے، یعنی مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ اور منتشرہ، اور یہ وجودیہ لا دائمہ، ان سب کو لادوام ذاتی سے کیوں مقید کیا گیا؟ لادوام وصفی سے کیوں نہیں مقید کیا گیا؟ یا جو اس سے پہلے 4 مرتبات گزرے، شروع کے 4 مرتبات، ان کو لا ضرورت ذاتیہ یا لا ضرورت وصفیہ سے کیوں نہیں مقید کیا گیا؟ صرف لادوام ذاتی سے کیوں مقید کیا گیا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کہتے انما قید اللادوام بالذاتی لأن تقید العامتین باللادوام الوصفی غیر صحیح۔ لادوام کو ذاتی سے مقید کیا گیا، وصفی سے نہیں۔ لادوام کو کس سے مقید کیا گیا؟ ذاتی سے، اس لیے کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لادوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ لادوام کو ذاتی سے مقید کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لادوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ واضح سی بات ہے کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ہوتا ہے۔ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام وصفی ہوتا ہے۔ مشروطہ عامہ کا معنی کیا ہے؟ اس میں نسبت کا ثبوت یا اصل ضروری ہو، نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروری ہو، جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو، ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہو۔ تو ضرورت وصفیہ جب ہو تو وہاں پر دوام وصفی بھی ہوتا ہے، یعنی ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی کے ثبوت کی شرط کے ساتھ جب نسبت ایجابیہ یا سلبیہ ضروری ہو تو وہ نسبت کیا ہوگی؟ دائمی بھی ہوگی۔ یعنی نسبت کا جدا ہونا جب محال ہوگا تو وہ نسبت دائمی بھی تو ہوگی۔ نسبت کا جدا ہونا جب محال ہو ذات موضوع سے تو وہ نسبت کیا ہوگی؟ دائمی بھی ہوگی، لازمی طور پر دائمی ہوگی۔ بغیر دوام کیسے نسبت کا جدا ہونا محال ہو سکتا ہے؟
اور عرف عامہ میں کیا حکم ہوتا ہے؟ نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کے دوام کا حکم ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہو۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں وصف موضوع کے وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ دوام ہے، وصف عنوانی کی وصف موضوع کی ذات موضوع کے لیے وصف موضوع کے ثبوت کی شرط کے ساتھ دوام ہے، یعنی دوام وصفی ہے۔ کون سا دوام ہے؟ دوام وصفی۔ تو جب مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دوام وصفی ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو لا دوام وصفی سے مقید کیا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام لا ما دام کاتبا لا دائما بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہاں پر جو مشروطہ عامہ پہلا جز ہے اس میں کیا حکم ہے؟ یہ صرف مشروطہ عامہ ہی لے لیجیے، بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ کا عرفی عامہ ہے، کیا ہے؟ عرفی عامہ، بالدوام کے ساتھ عرفی عامہ، بضرورت کے ساتھ مشروطہ عامہ، یہی قضیہ بضرورت کے ساتھ مشروطہ عامہ اور بالدوام کے ساتھ عرفی عامہ ہے۔ تو ایک لے لیجیے بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ عرفی عامہ، اس میں دوام وصفی ہے، یعنی ذات موضوع کے لیے وصف موضوع کے ثبوت کی شرط کے ساتھ ذات کاتب کے لیے حرکت اصحاب کے ثبوت کی لادوام وصفی سے اس کو مقید کیا جائے، ان کی لادوام وصفی سے مقید کیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وصف کتابت کے ثبوت کی شرط کے ساتھ ذات کاتب کے لیے حرکت اصحاب کا ثبوت دائمی نہیں ہے، لادوام وصفی سے مقید کیا جائے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذات کاتب کے لیے حرکت اصحاب کا ثبوت، ذات کاتب کے لیے حرکت اصحاب کا ثبوت دائمی نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات کاتب وصف کتابت سے، یہی حق مشروطہ عامہ میں بھی ہے۔ تو کہتے ہیں لادوام کو ذاتی سے مقید کیا گیا، اس لیے کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لادوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں ضرورت تنافی لادوامی بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف، اس لیے کہ یہ بات بدیہی ہے کہ لادوام بحسب الوصف دوام بحسب الوصف کے منافی ہے، دوام بحسب الوصف لا دوام بحسب الوصف دوام بحسب الوصف کے منافی ہے، ان دونوں میں منافات ہے۔ نام يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفی ایضا، ہاں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لادوام وصفی سے بھی مقید کرنا ممکن ہے، لیکن هذا الترکیب غیر معتبر عندهم۔ تو باقی جو دو قضایا شروع کے جو چار تھے مرکبات، ان میں سے دو کو تو لادوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ہے، باقی دو قضایا جو ہیں وقتیہ اور منتشرہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، ان دونوں کو لادوام وصفی سے بھی مقید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیوں نہیں مقید کیا گیا؟ لادوام ذاتی سے کیوں مقید کیا گیا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ترکیب مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ صحیح ہونا اور بات ہے، لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ ترکیب معتبر نہیں ہے، اس لیے اس سے مقید نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں لیکن یہ ترکیب مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ هَذِهِ الْقَضَايَا الْأَرْبَعِ بِاللَّادْوَامِ الذَّاتِيِّ كَذَلِكَ يَصِحُّ تَقْييدُهَا بِاللَّادْوَرَةِ الذَّاتِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ تَقْييدُهَا سِوَى الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِاللَّادْوَرَةِ الْوَصْفِيَّةِ۔ کہتے ہیں جان لیں کہ ان چاروں قضایا کو، چاروں قضایا کون کون ہیں؟
مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ جان لو کہ ان چاروں قضایا کو لادوام ذاتی سے جس طرح لادوام ذاتی سے مقید کرنا صحیح ہے، اسی طرح ان چاروں قضایا کو لا ضرورت ذاتیہ سے بھی مقید کرنا صحیح ہے۔ ان چاروں قضایا کو لا ضرورت ذاتیہ سے، اور اسی طرح مشروطہ عامہ کو چھوڑ کر ان جملہ میں سے، ان سب میں سے مشروطہ عامہ کو چھوڑ کر کے باقی تینوں قضایا کو لا ضرورت وصفیہ سے بھی مقید کرنا صحیح ہے۔ مشروطہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ سے کیوں نہیں مقید کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر ضرورت وصفیہ ہے۔ مشروطہ عامہ میں کیا ہے؟ ضرورت وصفیہ۔ ارے ذات موضوع کے لیے جیسے کلو کاتب متحرک الاصابع ضرورتی مادامہ کاتبن ہے، تو یہ مشروطہ عامہ ہے۔ یہاں کیا حکم ہے؟ ذات کاتب کے لیے حرکت اصابع کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات کاتب کے لیے حرکت وصف کتابت ثابت ہو۔ تو جب وصف کتابت کے ثبوت کی شرط کے ساتھ ذات کاتب کے لیے حرکت اصابع کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہے، تو یہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ہو کہ وصف کتابت کے ثبوت کی شرط کے ساتھ حرکت اصابع کا ثبوت ضروری نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو جب ضرورت وصفیہ اس میں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر لا ضرورت وصفیہ ہو۔ ضرورت وصفیہ لا ضرورت وصفیہ ایک دوسرے کی نقیض ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہاں ضرورت وصفیہ موجود ہے تو لا ضرورت وصفیہ سے اس کو مقید نہیں کر سکتا ہے۔ باقی تینوں قضایا عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، تو ان تینوں کو لا ضرورت وصفیہ سے بھی مقید کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری ترکیبیں معتبر نہیں ہیں۔ صحیح تو ہیں لیکن معتبر نہیں، آگے بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں فل احتمالات الحاصلۃ من ملاحظۃ کل من تلک القضایا الاربع مع کل من تلک القیود الاربعۃ 16۔ تو ان چاروں قضایا میں سے ہر ایک کے، ان چاروں قیود میں سے ہر ایک کے ساتھ ملاحظہ سے حاصل ہونے والے احتمالات کتنے ہوں گے؟ 16۔ ارے چار قیود ہیں، کون کون؟ لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی، لا ضرورت ذاتیہ اور لا ضرورت وصفیہ، یہ چار قیود، اور چار قضایا بھی، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ تو چار قضایا اور چار قیود، چار کو چار میں ضرب دیں، چار کو چار کے ساتھ ملائیں تو پھر کتنے احتمال نکلیں گے؟ احتمالات 16 احتمالات نکلیں گے۔ کہتے ہیں ثلاثۃ منہا غیر صحیحۃ، ان میں سے 3 صحیح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 3 احتمالات کیا ہیں؟ صحیح نہیں ہیں، وہی 3 جن کا ذکر اس سے پہلے ہوا۔ ارے مشروطہ عامہ کو لا دوام وصفی سے مقید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ عرفیہ عامہ کو لا دوام وصفی سے مقید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان دونوں میں دوام وصفی ہوتا ہے۔ مشروطہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ سے مقید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہاں پر ضرورت وصفیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 احتمالات جو صحیح نہیں ہیں وہ کون کون ہیں؟ مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ کو لا دوام وصفی سے مقید کرنا، ٹھیک ہے، اور مشروطہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ سے مقید کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 احتمالات صحیح نہیں ہیں۔ واربعۃ منہا صحیحۃ معتبرۃ، اور ان میں سے 4 احتمالات صحیح بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ وہی جن کا ذکر ہوا ہے۔ کیا؟ مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان چاروں کو کس سے مقید کیا جائے؟ لا دوام ذاتی سے۔ یہ احتمالات صحیح بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں۔ والتسعۃ الباقیۃ صحیحۃ غیر معتبرۃ، تو 3 غیر معتبر، 4 صحیح بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، تو 4 3 7، باقی کتنے احتمالات بچے؟ 9 احتمالات۔ کہتے ہیں والتسعۃ الباقیۃ صحیحۃ غیر معتبرۃ، اور باقی 9 احتمالات صحیح ہیں لیکن معتبر نہیں۔